صحرائے کربلا آوے صدائے کربلا در حسین سے جو فیض یاب ہو نہ سکا در حسین سے جو فیض یاب ہو نہ سکا وہ ذرہ ذرہ رہا آفتاب ہو نہ سکا وہ ذرہ ذرہ رہا آفتاب ہو نہ سکا آیا ہے عظمت قربانی خلیل اللہ مگر حسین تمہارا جواب ہو نہ سکا آیا ہے عظمت قربانی خلیل اللہ مگر حسین تمہارا جواب ہو نہ سکا در حسین کہا یہ شین بہن سے وطن ملے نہ ملے کہا یہ شین بہن سے وطن ملے نہ ملے جہاں میں چین مجھے اب بہن ملے نہ ملے
بڑھا لو منتے رباب اصغر کی، بڑھا لو منتے رباب اصغر کی، نہ جانے کل کو یہ غنچہ دہن ملے نہ ملے، کہا یہ شین بہن سے وطن ملے نہ ملے، سدھارے رن کو جو خاصم تو یہ خزاں بولی، سدھارے رن کو جو خاصم تو یہ خزاں بولی، دلہن سے اب یہاں ابن حسن ملے نہ ملے، کہا یہ شین بہن سے وطن ملے نہ ملے، پنہا دولا کے لباس کوہر مجھے زینب، پنہا دولا کے لباس کوہر مجھے زینب، دیار کرب و بلا میں کفن ملے نہ ملے، کہا یہ شین بہن سے وطن ملے نہ ملے، تمہارے سامنے ہوئیں گے ذبح چھوٹے بڑے، تمہارے سامنے ہوئیں گے ذبح چھوٹے بڑے، قریب اسر بہتر کے تن ملے نہ ملے، کہا یہ شین بہن سے وطن ملے نہ ملے، بلا لو روز اقدس پاپ نے محسن کو، بلا لو روز اقدس پہ اپنے شیعوں کو، یہ زندگی ہمیشہ ہے زمن ملے نہ ملے، کہا یہ شین
وطن ملے نہ ملے. صدائے کربلا. جب کربلا میں داخل شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا. سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا. خورشید محو حسن حسین حسیں ہوا. پایا فروغ نیر دیں کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے. صلوات بر محمد. پھیلی جو نکہت چمن شاہ بحر و بر، صحرا میں لہلہا گیا سبزہ بھی سر بسر. جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر، آیا تری کچھار میں مختار خشک و تر. بیت ہے کہ جب تک وہ بحر فیض، جب تک وہ بحر فیض برائے وضو بڑھے، بڑھ کر قدم تولے تو تیری آبرو بڑھے. بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار. آگے نہ بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمین ہے جس کے لیے دل تھا بے قرار. بیت سنیں گے قربان اس مکان سعادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے. پایا در مراد بڑی خاک چھان کے. اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا ناخدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پہ آدھا پا. حضرت نے مسکرا کے یہ ایک ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر کی فضا. بیت دیکھیے گا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر کی فضا. اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر. ملاحظہ بولے یہ عشق بھر کے شہنشاہ سربلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند. کی مسکرا کے عرض کہ یا شاہ ارجمند، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند. شیر اب یہیں رہیں گے، عنایت جو رب کی ہے. میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے. ملاحظہ ہو کہ کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، زینب جہاں کہیں وہیں خیمہ کرو بپا. پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس با وفا، جا کر قریب محمل زینب یہ دی صدا. حاضر ہے جانثار امام غیور کا، برپا کہاں ہو خیمہ اقدس حضور کا. بولی یہ سن کے دختر خاتون روزگار. ملاحظہ اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل، میں نثار. خشکی ہو یا ترائی، چمن ہو کہ سبزہ زار، ہر جا مسافروں کا نگہباں ہے کردگار. مختار کائنات کے تم نور عین ہو، اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین ہو. اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین ہو. یہ سن کے خادموں کو پکارا وہ محجبی، فراش آ کے جلد مصفہ کریں زمین. ملاحظہ فرمائیں گے فراش آ کے جلد مصفہ کریں زمین. حاضر ہوں آپ پاش، حاضر ہوں آپ پاش، محل دیر کا نہیں، یا ہوگا خیمہ حرم بادشاہ دی. جلد ان کو بھیجو، جلد ان کو بھیجو. لوگ جو ہیں کاروبار کے، لے آؤ اشتروں سے قناتے اتار کے. ملاحظہ فرمائیں گے کہ تھا فکر میں خاموش دو عالم کا تاجدار، تھا فکر میں خاموش دو عالم کا تاجدار. کھلوا رہے تھے خیموں کو عباس نامدار. ناگا اٹھا شمال کی جانب سے ایک غبار، رایت سیاہ و سرخ نظر آئے تین چار. مڑ کر کہا کسی نے کہ کچھ رنگ اور ہے. بولا کوئی یہ شام کے لشکر کا طور ہے. ملاحظہ بولا کوئی یہ شام کے لشکر کا طور ہے. بولے ملازموں سے یہ عباس با وفا، دریافت تو کرو کہ ارادہ ہے ان کا کیا. کہتے ہیں لیکن کہ ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر. حیات شب کو داخل ہے شمر کی خبر، سنتے ہی یہ
तराई में गूंजा वो शेर नर, त्योरी चढ़ा के देख के कब्जे पकी नजर। कम था न हमा असदेक किरदगार से, निकला डकारता हुआ जैगम कछार से, निकला डकारता हुआ जैगम कछार से। मुलाजा फरमाए, चंदन के गुस्से में रख के दोष पर शमशीर बर्क दम, नारा किया असद ने कि तुमसे हटेंगे हम। भाई मुलाजा, नारा किया असद ने कि तुमसे हटेंगे हम, गर फौजे काहिरा की है आमद तो क्या है गम। मिस्र हैं गेती हो बेनिशान अगर आए जलाल में, और है सब तरह का जोर मोहम्मद की आल में। बैठ देखिएगा कि दरिया है क्या ये शेर हटे जिसको छोड़ के, अमा जब पुल बना दिया दरे खैबर को तोड़ के, जब पुल बना दिया दरे खैबर को तोड़ के, पूरी तारीख है जब पुल बना दिया दरे खैबर को तोड़ के। फरमाते हैं आका कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? हुसैन है मुख्तार खुशकोतर, उनके सिवा है कौन शहनशाह बहरोबर, उनके सिवा है कौन शहनशाह बहरोबर। फरमा रहे हैं कि देखो फसाद होगा, बढ़ोगे अगर इधर, शेरों का यह अमल है तुम्हें क्या नहीं खबर। बैठ सुने कि सबकत किसी पर हम नहीं करते लड़ाई में, बस कह दिया कि पांव न रखना तराई में, बस कह दिया कि पांव न रखना तराई में। फरमा रहे हैं छोटे आका कि दरिया तो इब्तिदा से हमारा है, तुम हो कौन? इसका मोहित रसूल का प्यारा है, तुम हो कौन? अरे अल्लाह ने जमीन को संवारा है, तुम हो कौन? और मिस्राए के साहिल पर कुछ किसी का इजारा है, तुम हो कौन? है हाथ, बैत मुलाजा फरमाइएगा तारीखी बात है हाथ गस्ब हक से फिरे आज तक नहीं, मंजिल मुसाफिरों की है ये कुछ फतक नहीं, मंजिल मुसाफिरों की है ये कुछ फतक नहीं। मुलाजा फरमाते हैं आका कि क्या सर पर मौत आई है, बस सामने से जाओ। अरे मिसरा है, फरमा रहे हैं कि फौजों का जिक्र करके किसी और को डराओ, फौजों का जिक्र करके किसी और को डराओ। दावा है कुछ सिपाहगरी का अगर तो आओ, दावा हो कुछ सिपाहगरी का अगर तो आओ, बेटा रहीम का हूं मुझे गैज में न लाओ। बात सुनिएगा, तलवार इधर खिंची कि उधर खेत पड़ गए, और फिर कुछ न बन पड़ेगा अगर हम बिगड़ गए, फिर कुछ न बन पड़ेगा। जालिम बिगड़ बिगड़ के बढ़े एक बार सब, बलवा जो हो गया सिमटाए सवार सब, बलवा जो हो गया सिमटाए सवार सब। नेज़े अलम किए हुए थे नेज़ादार सब, बांधे हुए थे गोल जलालत शियार सब, बांधे हुए थे गोल जलालत शियार सब, लेकिन मिला न सकते थे आंख उस दिलेर से, लेकिन मिला न सकते थे आंख उस दिलेर से। मिस्राए के एक शोर था कि छीन लो दरिया को शेर से, एक शोर था कि छीन लो दरिया को शेर से। उल्टी जनाब कासिम ज़ीशा ने आस्ती, उल्टी जनाब कासिम ज़ीशा ने आस्ती, कब्जे पर हाथ रख के बढ़े अकबर हसीन। मिसे देखिएगा, बोले पकड़ के नीमचे ज़ैनब के महजबी, बैठ के खास तवज्जो का तालिब हो बाबुल्ला, बोले पकड़ के नीमचे ज़ैनब के महजबी, शेरों से क्या तराई को लेंगे ये अहले की, शेरों से क्या तराई को लेंगे ये अहले की। अब देखिए छोटे मामू जान से मुखातिब हैं, कहते हैं कहिए तो नेज़ा बाजों को हम देखभाल लें, अल्लाह अकबर, कहिए तो नेज़ा बाजों को हम देखभाल लें, और त्योरी कोई चढ़ाए तो आंखें निकाल लें, त्योरी कोई चढ़ाए तो आंखें निकाल ले। आगे थे सबके हजरत अब्बास सी हशम, बढ़ बढ़ के रोकते थे दिलोरों को दम बदम, तेगे जो तोलते थे उधर बानिए सितम, कहते थे सर न होगा बढ़ाया अगर कदम, कहते थे सर न होगा बढ़ाया अगर कदम। बैत सुनेंगे लर्जा था रोबे हक से हर एक नाबकार को, लर्जा था रोबे हक से हर एक नाबकार को, रोके था एक शेर जरी 10,000 को, रोके था एक शेर जरी 10,000 को।
بس چند بند مصائب کے سنیں. زینب پکاری پیٹ کے زانو بسد ملال، ہے غضب ہوا اگر آیا انہیں جلال، کہہ دے کوئی کہ اے صدے کبریا کے لال. مصر ملاحظہ ہو، کہہ دے کوئی کہ اے صدے کبریا کے لال، غربت پہ ابن فاطمہ کی تم کرو خیال. ارے قربان ہو گئی نہ لڑائی کا نام لو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو. یہ بات کہہ کے رونے لگی خواہر امام. عباس ادھر غضب میں بڑھے سوئے فوج شام، کرسی سے جلد اٹھ کے پکارے شہ انام. بھیا ہمارے سر کی قسم روک لو حسام. بھئی بیت سنیں، بھیا ہمارے سر کی قسم روک لو حسام. ارے یکساں ہے بر و بحر ہماری نگاہ میں، غیظ و غضب کو دخل نہ دو حق کی راہ میں. بس سنیں چندن، غیظ و غضب کو دخل نہ دو حق کی راہ میں. صدقے تیرے جلال کے آقا فرما رہے ہیں، صدقے تیرے جلال کے اے میرے آفتاب، یاد آ گیا مجھے اسد اللہ کا عتاب. ارے تم سے مقابلے کی جہاں میں کسے ہتاب، جعفر اور دبدبے میں شجاعت میں بوتراب. ارے یہ کیا ہیں، تم تو سد سکندر کو توڑ دو، اور لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو. آؤ تمہیں قسم ہے جناب امیر کی، ارے بگڑو نہ سرکشی پر سپاہ شریر کی. ہمراہ بیٹیاں ہیں شہ قلاگیر کی، ارے سب سے جدا ہی چاہیے منزل فقیر کی. کیا فرماتے ہیں، کیا دشت کم ہے صابر و شاکر کے واسطے، ارے یہ اہتمام ایک مسافر کے واسطے. بس سنیں، تیغ و سپر کو پھینک کے بولا وہ نامور، کہہ دیجئے ان سے کاٹ کے لے جائیں میرا سر، کہہ دیجئے ان سے کاٹ کے لے جائیں. تیغ و سپر کو پھینک کے بولا وہ نامور، کہہ دیجئے ان سے کاٹ کے لے جائیں میرا سر. اللہ اللہ مصرے سنیے گا کہ حکم خدا ہے حکم شہنشاہ بحر و بر، حکم خدا ہے حکم شہنشاہ بحر و بر. اب کچھ کہوں زبان سے میں کیا تاب کیا جگر، ارے میں ہوں غلام. چھٹے مصرے میں جناب عباس کا وہ درد ہے، ملاحظہ ہو کہ فرماتے ہیں میں ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا. اللہ اکبر، میں ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا. آقا مجھے خیال تھا بابا کے نام کا، آقا مجھے خیال تھا بابا کے نام کا. ارے گردن میں ہاتھ ڈال کے حضرت نے یہ کہا، کیوں کانپتے ہو غیظ سے بھائی، یہ کیا. لو اب اٹھاؤ تیغ و سپر، لو اب اٹھاؤ تیغ و سپر، تم پر میں فدا، دریا کو تم تو لے چکے. اے میرے محلقہ وہ شعر ہو کہ دھاک ہے ساری خدائی میں، دیکھو کوئی تمہارے سوا ہے ترائی میں. ہے منکشف امام پا احوال بحر و بر، ہے منکشف امام پا احوال بحر و بر. حق نے کیا ہے آخری بند، حق نے کیا ہے واقف اسرار خشک و تر. صدمہ ہے دل پر کیا میں کہوں تم سے یہ خبر، صدمہ ہے دل پر کیا میں کہوں تم سے یہ خبر. ارے قبضہ تمہارا تابع قیامت ہے نہر پر، قبضہ تمہارا تابع قیامت ہے نہر پر. بس بیت سنیں، مجلس ختم ہوئی. قبضہ تمہارا تابع قیامت ہے نہر پر، دولت مٹے گی یہاں اسد ذوالجلال کی، دولت مٹے گی یہاں اسد کردگار کی. ارے بھیا یہی جگہ ہے تمہارے مزار کی، بھیا یہی جگہ ہے تمہارے مزار کی. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم. صدائے کربلا. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار المشرکین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ابی القاسم محمد وإليهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أصحب الله عنهم الرجس طهرهم تطهيرا.
لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من حسین ارشاد ختمی مرتبت ہو رہا ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ آج سارا کرۂ ارض انسانیت کی نام کی دہائی دے رہا ہے، اور ادھر رسالت کو دیکھیں آپ کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ انسانیت کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہیومن رائٹس ساری کائنات کی نگاہیں اس جانب ہے۔ 1400 برس پہلے رسول خدا نے کہہ دیا کہ انسان کی کیا اہمیت ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے رسول کے متعدد اقوال ملیں گے آپ کو۔ رسول نے جو کچھ فرمایا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہیں آتی۔ رسول نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب نے کہا کہو وہ ایک پروردگار ہے، اللہ ہے، سب نے مانا، سب نے کہا۔ رسول نے کہا کہ پڑوسی کا خیال رکھنا، سب نے کیا۔ رسول نے کہا کہ یتیموں کا خیال رکھنا۔ رسول نے کہا کہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے رہنا، تو سب کرتے رہے۔ اور یہی رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین کی شخصیت، حسین کا مرتبہ، حسین کا مقام رسالت سے بڑھ کر اور کون سمجھا سکتا ہے؟ یہ وہ رسول ہے کہ جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، کوئی ابس لفظ کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ میں کہنا رسالت کا صرف تنہا نبوت نہیں ہے، یہ آدم سے لے کر خاتم تک کی نبوتیں ہیں۔ حسین کوئی ایک گروہ کے امام نہیں ہے، حسین کوئی ایک خریے کے نہیں ہے۔ حسین کی حسینیت یہ کرۂ ارض پر جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک حسینیت ہے۔ حسینیت ایک مکمل انسانیت ہے۔ حسینیت یعنی محبت، حسینیت یعنی احساس۔ اور رسول کہہ رہے ہیں میں حسین سے ہوں، یعنی 1400 برس پہلے یہ کہا گیا کہ میں حسین سے ہوں، آج دنیا سمجھ پا رہی ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج دوسری محرم کرۂ ارض پر ہر کوئی غم میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہر کسی کے نام پر حسین کا اسم گرامی ہے۔ یہ حسین کے لفظ میں اتنی کشش ہے کہ دل جھک جاتا ہے۔ حسین کا لفظ، ادھر حسین کا لفظ کانوں میں آیا دل جھک جاتا ہے۔ محبت ہے جو راسخ ہو جاتی ہے دلوں میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، اپنا بھی حسین کا نام لے رہا ہے، غیر بھی حسین کا نام لے رہا ہے۔ مسلک کی شرط نہیں ہے، یہاں پر صرف شرط ہے انسانیت کی، شرط ہے محبت کی۔ جس کے دل میں محبت ہے، جس کے دل میں احساس ہے، وہ حسین کو آواز دے گا، حسین کو پکارے گا۔ اور حسین ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ابھی دنیا میں آئے ہیں۔ ادھر فطرس کا واقعہ تو آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہے۔ فطرس کو لایا گیا، اس کے بالوں پر عذاب الہی کے بنا پر چلے گئے تھے۔ اب آئے جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ فطرس کو لے کر آئے ہیں، آج آپ کے گھر پر شہزادہ آیا ہے، وہ امام پیدا ہوا۔ تو
تو آپ آج خوش ہے، مسرور ہے، اس بچے کی ولادت کے صدقے میں آپ اللہ سے کہے کہ اس کا عذاب دور کر دے۔ رسالت تو کہہ سکتی تھی اپنی زبان سے، تاہا وہ یاسین و مزمل، وہ حبیب خدا، ایسے اللہ کے پیارے حبیب جو کہہ دے ہو جائے، تقدیروں کو بدلنے والے نبی، جبلت کو بدلنے والے نبی، انسانوں کی حیثیت کو بدلنے والے نبی، سنگریزے جن کے ہاتھ پر بول دے، رسول اگر کہہ دے تو ہو جائے۔ لیکن ابتدا میں رسالت نے بتا دیا کہ اب تک بات اور تھی، اب شفاعت کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے کہ اب جو بھی اس حسین کا نام لے کے مانگے گا، زبان سے لے کر یا دل سے، یا حسین کہہ کے مانگے گا، اللہ اس کو عطا کرنے والا ہے۔ لا کر کہا کہ حسین کے جھولے سے مس کر دو، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ تو بتا دیا کہ یہ جو زرعی عالم نکلتے ہیں، اگر یہ منسوب حسین یا عباس سے ہو جائے، اس میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ ادھر حسین ابھی بڑے ہو رہے ہیں، کچھ بڑے ہوئے، عالم یہ ہے کہ رسول ہے سجدے میں، ادھر حسین آئے پشت پہ رسول پر سوار ہو گئے، اور ادھر 70 بار رسول نے سجدے کو طول دے دیا، ادھر طول دے دیا، ادھر حسین ہے اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں کہ جو کہہ سکے نعوذ باللہ کہ نبی نے اتنے سجدے کو طول کیوں دے دیا۔ 70 بار کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ ادھر جبرائیل آ کے سلام بھیج کر کہتے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسین اپنی مرضی سے جب تک نیچے نہ اتر جائے آپ سجدے کو طول دیتے رہنا۔ مطلب بتا دیا کہ کائنات کی مرضی رسول کے ہاتھوں میں، اور وہ رسول کی مرضی سجدے میں ہے، اور وہ سجدے میں رسول ہے، پشت پر حسین ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے اللہ کی مرضی حسین کے ہاتھوں میں، حسین جب اتریں گے تب رسول بھی اپنے سر کو اٹھا لیں گے۔ تو یہ وہ منزل ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں آئی کہ تب آگے بڑھ جاؤں، اے میرے پروردگار تو نے تو قرآن میں یہ کہا، اے میرے پیارے حبیب کملی اوڑھ کے سونے والے، میں نے عبادت کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تو اتنی عبادت کر کہ تیرے پیروں پہ ورم پڑ جائے۔ تو کہا کہ عبادت کو کچھ کم کر دے نبی، اتنے نہ کر عبادت کہ تیرے پیروں پہ ورم پڑ جائے۔ اے میرے پروردگار جب محمد کی بات آئی تو کہا کہ اتنی زیادہ عبادت نہ کر، کچھ کم کر دے۔ لیکن جب حسین پشت پر آ جائے تو مسئلہ بدل گیا، اب نہیں کہتا خدا، اب اور بڑھتا جا عبادت کرتا جا۔ کرتا جا، ادھر عبادت کو بڑھاتا جا میرے محمد، کیونکہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ تو یہ سمجھ میں آئی بات اب کہ حسین کے لیے کیوں کہا کہ میں حسین سے ہوں، یعنی رسالت کا، نبوت کا حسینیت سے ہونا یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ شاعر بھی خوب کہتا ہے کہ 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، حسین حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وہ حسین کی منزل آج کائنات سمجھے۔ آج جہاں پر بھی انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے کائنات میں، تو دیکھیں آپ کو کربلا کو دیکھنا ہے، کربلا کو یاد کرنا ہے۔ حسین نے وہ انسانیت کا پیام دیا ہے، حسین نے محبت کا پیام دیا ہے۔ حسین صرف کوئی ایک جگہ پر مقید نہیں ہے، قید نہیں ہے، حسین آزاد ہے، حسین ایک
ایسی شخصیت کا نام ہے جسے لفظوں میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ حسین کو احساس میں اپنے دل میں راسخ کرنا ہوگا، تبھی اس کا ایمان پورا ہوگا۔ جب حسین دل میں اتر آئیں گے وہ انسان کے زبان سے پھول جھڑتے رہیں گے۔ جہاں حسین کی محبت ہوگی وہاں فضا معطر ہو جائے گی، جہاں حسین کی محبت ہوگی وہاں پر عبادت ہی عبادت ہے، کیونکہ اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو میری عبادت کر تو میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ میں بھی حی ہوں تجھے بھی حی بنا دوں گا، میں بھی زندہ ہوں تجھے بھی زندہ بنا دوں گا، میں بھی امیر ہوں تجھے بھی امیر بنا دوں گا۔ تو ہم نے آدم سے خاتم تک دیکھا، خاتم سے آج تک دیکھا، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے کہا جا سکے کہ وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ، سوائے حسین ابن علی کے۔ یہاں بیٹھ کر مانگ لو، مولا حسین عطا کر دیں گے۔ حسین مذہب کو نہیں دیکھتے، حسین مسلک کو نہیں دیکھتے، حسین دلوں کو دیکھتے ہیں۔ جو دل جھک جاتے ہیں کعبے کی طرف، کربلا کی طرف، حسین مدد کے لیے آ جاتے ہیں، بس شرط نیت ہے، محبت سے حسین کو پکارنا۔ آج کرۂ عرش پر انسانیت کی بڑی اہمیت ہے، اگر انسانیت کو سمجھنا ہے تو وہ کربلا کی طرف آئے، انسانیت کو دیکھنا ہے، احساس کو دیکھنا ہے تو وہ آئے، رسالت کو دیکھے کہ رسالت کیا کر رہی ہے۔ رسول اٹھتے ہیں تو رسول کی گودی میں حسین ہے، راستہ چلتے ہیں تو اپنے کاندھے پہ حسین کو سوار کرتے ہیں، منبر پر آتے ہیں گودی میں بٹھا کر اصحاب سے کہتے ہیں دیکھو کہ جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے حسین کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ادھر قصہ میں آتے ہیں تو حسین کو بلا لیتے ہیں، جہاں پر بھی رسالت ہے وہاں پر حسینیت ہے، جدھر جس گلی میں جس شہر میں نبوت ہے وہاں پر یہ حسین ہے۔ حسین کی آواز سے رسول کو محبت، حسین کے چہرے سے رسول کو محبت، حسین کی ذات سے رسول کو محبت۔ رسول اٹھتے ہیں تو حسین کے گلے کا بوسہ دیتے ہیں، رسول بیٹھتے ہیں تو حسین کے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں، اور حسین پر یہ جانتے تھے نبی کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے جسے اپنا بیٹا کہا نبی نے، علی کے صلب سے لیکن میرا بیٹا ہے حسین جو بنا لا الہ الا اللہ بننے والا ہے۔ کیا کہا تھا خواجہ اجمیری نے کہ شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دستر دست یزید، حقاق کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ حسین جو ہے کرۂ عرش پر چھائے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک مقام پر مجلس ختم ہوتی ہے دوسرے مقام پر شروع ہوتی ہے، ایک شہر میں ختم ہوتی ہے دوسرے شہر میں شروع ہو جاتی ہے، ہر مقام پر جہاں پر انسانیت ہے وہاں پر حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں پر اتحاد اور اتفاق ہوگا۔ آج کرۂ عرش پر ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، ایک بینر کے تلے آنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بینر کے تلے ہمیں آنا ہے۔ جب ہم ایک موقع پر ایک مقام پر آ کر جمع ہو جائیں گے وہاں پر انسانیت ملنے والی ہے، وہاں پر شرافت ہے۔ یاد رکھے حسین نے کربلا میں درس دیا ہے، انسانیت کا درس دیا ہے، حسین نے محبت کا پیام دیا ہے، حسین نے ان کے ساری ایثار قربانی کا جذبہ بتایا ہے، حسین نے بتایا کہ کس طرح سے اس کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دے رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو اے نبی کہ میری عبادت، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ تو حسین نے بھی کہا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری حیات، میری عبادت اس اللہ کے لیے ہے۔ کیا کہا تھا عرفہ کے خطبے میں؟ اے میرے پروردگار، جس نے ساری دنیا کو پا لیا اور تجھے کھو دیا تو اس نے کچھ بھی نہیں پایا، لیکن جس نے تجھے پا لیا، سب کچھ کھو دیا تو اس نے سب کچھ پا لیا۔
حسین ہم کو درس دینا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر بہادری کا درس دیکھنا ہے تو کربلا میں آؤ، اگر صبر کا، تحمل کا، عبادت الہی کا، مقصد حیات کا اگر درس دیکھنا ہے تو کربلا آؤ۔ حسین کو سمجھنا ہے کربلا کو سمجھنا ہے تو چند لفظوں میں سمجھا دوں۔ کربلا نیکی اور بدی کے درمیان جنگ ہے، کربلا نیکی اور بدی کے درمیان جنگ ہے، کربلا سچ اور جھوٹ کے درمیان جنگ ہے، کربلا حق اور باطل کے درمیان جنگ ہے، کربلا ادھر رحمانی طاقتیں ادھر شیطانی طاقتوں کے درمیان جنگ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے درمیان جنگ ہے، ادھر انسان کا کردار سنورتا ہے لمحات میں تو حسین دلوں کو دیکھتے ہیں۔ حسین نے بتلا دیا کہ حر نے جو گناہ کیا تھا لیکن جو جھک گیا ادھر امامت کے سامنے تو کہا کہ حر میں نے تجھے معاف کر دیا، اور میرے نانا نے معاف کر دیا، میری ماں نے تجھے معاف کر دیا، میرے بابا نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر کوئی حسینیت کے دائرے میں آ جائے تو صرف اور صرف وہاں پر عبادت اور محبت ملتی ہے۔ جو حسینیت کے دائرے میں آ جائے اس کا کردار ایسا نکھر جاتا ہے، ایسا نکھر کر اس کا کردار آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر وہ نور چمکتا ہے جس کے لیے مولا نے کہا کہ میں وہ چمکتی ہوئی پیشانی والوں کا قائد ہوں۔ جہاں پر حسینیت ہے وہاں پر انکساری ہے، جہاں پر حسینیت ہے وہاں پر اللہ کی عبادت ہی عبادت ہے۔ تو یاد رکھے کائنات میں ہیومن رائٹس کے علمبردار جو انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، آج کرۂ ارض پر بربریت ہو رہی ہے، کہاں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں کو کاٹ کر ماؤں کی گودیوں میں رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم کو 1400 برس پہلے پہنچا دیتے ہیں کہ یہ وہی علی اصغر 6 مہینے والا بچہ ہے جس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے ظالموں نے گلے کو کاٹ دیا تھا۔ آج جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، یہ وہی یزیدی ہے جو آج بھی ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھے حسین نے امن کا پیام دیا، حسین نے محبت کا پیام دیا، حسین نے کربلا کے میدان میں جو تلوار کو نکالا ہے آخری بار ذوالفقار نکلی، ایک فیصلہ کن جنگ کی تھی حسین نے، اس کے بعد آج تک پھر تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام جب آئیں گے، جب نکلے گی تلوار تو حسین نے بتا دیا کہ جہاں پر حق ہے وہاں پر حسین ہے، جہاں پر حسین ہے وہاں پر حق ہے، جہاں پر اس کی عبادت ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کو کبھی برباد ہونے نہیں دوں گا، کعبے کی حرمت کو تباہ ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر حسین ابن علی نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا، احراموں میں خنجر لے کر آ گئے تھے وہاں پر۔ لیکن یاد رکھے سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، لاکھوں انسانوں نے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ ایک حسین کی بیعت کے لیے یزید اتنا مضر تھا؟ یزید جانتا تھا ایک حسین نے اگر نعوذ باللہ بیعت کر لی تو گویا یہ کہ کرۂ ارض پر جو رہ رہا ہے سب نے بیعت کر لی۔ اگر حسین ابن علی نے جو بیعت کو ٹھوکر لگا دی، سمجھ گیا کہ ساری انسانیت نے بیعت کو ٹھوکر لگا دی۔ سب کی نگاہیں ادھر ہی تھی کہ ایک حسین کے گلے کے ایک پیاسے گلے پر خنجر کو چلا دیا جائے۔ لیکن ذرا تو سوچا ہوتا، ایک ماں نے 18 برس چکی پیس پیس کے پالا، یہی وہ ماں ہے جب حسین بطن مبارک میں تھے، روتے ہوئے آ کر اپنے بابا سے لپٹ کے کہتی ہے بابا میرے جسم میں حسن بھی تھا لیکن اس بچے نے اتنا نہیں رلایا۔ کب بتاؤ فاطمہ کیا ماجرا ہے؟ کب بابا جب بھی میں لقمہ اٹھاتی ہوں آواز آتی ہے بطن سے، اماں میں آپ کا بھوکا بیٹا ہوں، اماں میں جب بھی وضو کے لیے پانی اٹھاتی ہوں آواز آتی ہے اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں، اماں۔ بابا یہ کیا ماجرا ہے؟ حسین نے وہ یاد کرتے ہوئے رسول گریہ کرنے لگے
کہ بیٹی یہ ظلم ہونے والا ہے حسین پر، 3 دن کی بھوک و پیاس میں حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ بابا میرے بچے پر اتنے مظالم بابا آپ ہوں گے؟ اب الحسن میں کہ نہیں کوئی نہیں ہوگا۔ ایک آئے کہ کہا بی بی نے بابا میرے بچے پر روئے گا کون بابا؟ فاطمہ نہ گھبرا، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے بچے پر گریہ کرے گی۔ یہ دکھ بھری ماں ہر مجلس میں آتی ہے، رونے والوں کو دعا دیتی ہے پروردگار انہیں سلامت رکھنا، ان کی گودی کو آباد رکھنا۔ بی بی گودی کی دعا کیوں دے رہی ہے؟ آواز دے گی ارے کربلا میں میری گودی اجڑ گئی، ارے میرا گھر ویران ہو گیا، ارے آج ہی کا دن 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے۔ عالم یہ ہے کہ گھوڑا بار بار رک جاتا ہے، 6 گھوڑے بدلے حسین نے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ آخر میں پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا آقا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا آقا اسے شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا ایک بزرگ شخصیت نے آقا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس جیسے ہی سنا یہ ہم تک بات کو پہنچانی تھی، ایک مرتبہ نیچے اتر آئے، آواز دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عباس یہاں پر خیمے لگانا۔ زینب آئی کہ بھیا اس زمین سے چلیے بھیا، کیونکہ ایک آندھی میرے بالوں میں جمع ہو گئی، دل بڑا ہول کھا رہا ہے۔ کہ زینب اب یہی ہمارا مقتل ہے زینب۔ کہا کہ زینب وہ مقام دیکھ رہی ہو جہاں پر میں قاسم کی پامال لاش کو لے کر آؤں گا؟ زینب وہاں پر عباس کے شانے قلم ہو گئے۔ زینب وہ اونچا مقام دیکھ رہی ہو علی اصغر کو ہاتھوں پر لے کر آؤں گا۔ ظالم تیر کا نشانہ بنا لے گئے، ایک آہستہ سے اشارہ کیا زینب یہ نشیب کو دیکھ رہی ہو زینب؟ یہاں پر ہم زمین پر آئے گے۔ زینب زمین پر بیٹھ کر کہنے لگی اماں میں غربت میں آ گئی اماں۔ حسین کے چاہنے والے اختتام پر پہنچا دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ موقع آیا حسین نے وہاں کے زمینداروں کو بلا کر کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے لگے آقا مولا ہم آپ کو دے دیتے ہیں مولا، لیکن یہ زمین سے چلے جائیے۔ جو اس زمین پر قدم رکھا ہے اس نے یہاں پر آنسو دیکھے، درد و کرب کو دیکھا۔ حسین نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے، 60,000 درم میں حسین نے زمین کو خریدا ہے، کیونکہ حسین جانتے تھے وہاں پر لاشوں کو دفن کیا جائے گا۔ حسین کی ملکیت ہے کربلا۔ اور ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ میں تم کو ہبہ کرتا ہوں چند شرطوں کے بعد۔ یہ بتائیے آقا کیا شرطیں ہیں؟ مولا ہماری جان آپ پہ قربان مولا، ہم کو یاد کیا 1400 برس پہلے، کہا کہ ظالم ہمیں قتل کر کر اپنے لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے، میرے چاہنے والے دور دور سے آئیں گے، انہیں 3 دن تک کھانا کھلانا، پانی پلانا، پھر لا کے قبر کو بتا کے کہنا یہ حسین غریب کی قبر ہے۔ سب گریہ کرنے لگے۔ حسین کے چاہنے والوں، ابھی حسین کو اطمینان نہیں ہوا تو کہا کہ دیکھو میری تم سے خواہش ہے کہ یہ ظالم اپنے نجس لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے، میری خواہش ہے کہ ہمیں تم دفن کر دینا۔ آپ سوچے کہ حسین کی خواہش کیا ہے کہ مجھے دفن کر دے۔ آج اگر کوئی ہمارا اپنا گزر جائے تو سب سے اچھی خبر بنتی ہے جلد دفن کر دیا جاتا ہے، دیر نہ کرے، بے حرمتی ہوتی ہے، دھوپ میں لاشے کو نہ رکھے، سب لوگ اطراف بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہائے جسے رسول نے اپنی زبان چسا چسا کے بڑا کیا، جسے فاطمہ نے 18 برس چکی پیس پیس کے پالا، کیا عالم ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے مجھے دفن کرنا، بس میری اتنی خواہش ہے۔ ابھی حسین کو اطمینان نہیں ہوا، تمہاری عورتوں کو بلانا۔ جب عورتیں آئی گریہ کرنے لگی، کہا کہ میں فاطمہ
کہ لخت جگر حسین ابن علی ہو، تم سے تو جدا جدا خبریں نہیں بن سکتی۔ اگر تمہارے شوہر یہ ظلم سے ڈر کر، ظالم سے ڈر کر ہمیں دفن نہ کرے، تم ایک بڑی خبر بنانا، ہم سب کو اس میں ڈال دینا۔ آئے مولا کیا بے کسی ہے مولا۔ ابھی اطمینان نہیں ہوا، کہا کہ اللہ نے تم کو اولاد عطا کی ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، کہا کہ آؤ بچوں، قریب بلا کے کہا اگر تمہارے ماں باپ زمانے کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کرے، ارے تم سے تو جدا جدا خبریں کہاں بنے گی، بس تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مشخاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ اے میرے مولا، ارے بڑی تمنا تھی مولا آپ دفن ہو جائے، لیکن ہائے لاشا تو دفن نہیں ہوا، لاشا دفن نہیں ہوا۔ شام غریبہ ظالم منادی ندا کرتا ہے، عرب میں دستور تھا اگر کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرنا ہوتا تو اس کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا۔ آواز دی کہ گھوڑوں کی نال بندی ہو جائے، کیونکہ ادھر شہداء کے لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ ارے جیسے ہی آواز کو بلند کیا، ادھر حر کے قافلے والے آگے بڑھے، آواز دی خبردار، حر ہمارا سردار تھا، اگر حر کا لاشا پامال ہوگا تو ابھی تلواریں نکل جائے گی۔ تو آخر میں عمر سعد نے اعلان کر دیا جس کا کوئی اپنا اگر یہاں پر ہو وہ لاشے کو اٹھا کر لے جائے۔ اے حسین کے چاہنے والوں، میرے غریب حسین کی غربت، ایک ایک لاشا اٹھتا گیا، کوئی نہ تھا کربلا کے میدان میں جو حسین کا لاشا اٹھائے۔ حمید کہتا ہے ہم نے دیکھا ایک بی بی سر سے چادر اوڑے ہوئے آسمان سے سواری نیچے آئی، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، کبھی کمر کو تھامتی ہے، کہتی ہے پروردگار کیا اسی دن کے لیے میں نے حسین کو پالا تھا، اب کیا کرے؟ گھوڑے دوڑنے لگے، فاطمہ تیزی سے فرات کی جانب آئی، عباس اٹھو، میرے حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ عباس کا لاشا ہوا میں بلا، صدائے کربلا گود میں آ جا میرے، آ جا میرے حسین، آ جا میرے حسین، مقتل میں رو کے کہتی تھی زہرا میرے حسین، زہرا میرے حسین، گود میں آ جا میرے، آ جا میرے حسین، ارے آ جا میرے حسین، مقتل میں رو کے کہتی تھی زہرا میرے حسین، زہرا میرے حسین، مقتل میں رو کے کہتی تھی زہرا میرے حسین، زہرا میرے حسین، مقتل میں رو
مقتل میں رو کے کہتی تھی زہرا میرے حسین، زہرا میرے حسین، ٹکڑے بدن کے بکھرے ہوئے دیکھتی رہی، ہوئے دیکھتی رہی، قاسم کے ٹکڑے تونے دیکھتی رہی، تونے دیکھتی رہی، رو کر اٹھایا تونے جو، 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 لاشا میرے حسین مقتل میں رو کے کہتی تھی زہرا میرے حسین، زہرا میرے حسین، عباس مر گیا تیرا اکبر نہیں رہا، اکبر نہیں رہا، سب مر چکے ہیں روتی ہے، سب مر چکے ہیں روتی ہے، سب مر چکے ہیں روتی ہے، زہرا میرے حسین مقتل میں رو کے کہتی تھی زہرا میرے حسین، زہرا میرے حسین، زینب نے اپنی نسل کو بے جان کر دیا، بے جان کر دیا، بھائی اپنے بچوں کو قربان کر دیا، قربان کر دیا، لاشوں کے درمیان کیا، لاشوں کے درمیان کیا، لاشوں کے درمیان کیا سجدہ میرے حسین، مقتل میں رو کے کہتی تھی زہرا میرے حسین، زہرا میرے حسین، ہاں اب کٹے گا تیرا گلا ماں کے سامنے، ہاں ماں کے سامنے، سر ہوگا تیرا تن سے جدا ماں کے سامنے، ہاں ماں کے سامنے، روئے گی دل کو تھام کے، 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 زہرا میرے حسین مقتل میں رو کے کہتی تھی زہرا میرے حسین، زہرا میرے حسین، باقی رہے گا نام علی کا نماز میں، علی کا نماز میں، باقی رہے گا نام علی کا نماز میں، علی کا نماز میں، مومن پڑھے گا بس یہی کلمہ نماز میں، کلمہ نماز میں، نام علی کو کر دیا، 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 زندہ میرے حسین مقتل میں رو کے کہتی تھی زہرا میرے حسین، زہرا میرے حسین، تو نے گلا کٹا دیا اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، تیری جان اپنی دین کے پیغام کے لیے، پیغام کے لیے،
خالق کا نام کر دیا 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 اونچا میرے حسین مقتل میں رو کے کہتی تھی زہرا میرے حسین زہرا میرے حسین اکبر کا تو نے کیسے جنازہ اٹھا لیا جنازہ اٹھا لیا ٹوٹی کمر تھی پھر بھی وہ لاشا اٹھا لیا لاشا اٹھا لیا منظر وہ کیسے لیلا نے 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 دیکھا میرے حسین مقتل میں رو کے کہتی تھی زہرا میرے حسین زہرا میرے حسین للہ نہ کر تو ذبحائے میرا حسین ہے میرا حسین ہے شمر 3 روز کا پیاسا حسین ہے پیاسا حسین ہے سر پیٹ کے یہ کہتی 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 ہے زہرا میرے حسین مقتل میں رو کے کہتی تھی زہرا میرے حسین زہرا میرے حسین کٹتا تھا سر حسین کا روتی تھی بے کسی روتی تھی بے کسی اے ہاشمی حسین کی ماں دیکھتی رہی ماں دیکھتی رہی منظر کوئی مانے نہ منظر یہ کوئی مانے نہ منظر کوئی مانے نہ منظر یہ کوئی مانے نہ دیکھا میرے حسین مقتل میں رو کے کہتی تھی زہرا میرے حسین زہرا میرے حسین السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان علمان 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 أجل الله